سامعین محترم، دنیا غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ یہاں بے پناہ پریشانیاں ہیں دنیا کی زندگی کے اندر۔ ان پریشانیوں کو سہنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، فرمانبردار اور نافرمان۔ ظاہر ہے پریشانیاں تو سب پر آتی ہیں، جو فرمانبردار ہوگا اس پر بھی پریشانی آتی ہے، جو نافرمان ہے اس پر بھی پریشانی آتی ہے، اور پریشانیوں کا رخ اور انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن دونوں لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور دنیا کی زندگی میں خوشی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہاں کی پریشانی بھی عارضی ہے اور یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کی جوانی بھی عارضی ہے اور یہاں کا بڑھاپا بھی عارضی ہے۔ ہر ایک انسان نے اس راستے سے گزرنا ہے، لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کے تابعدار اور فرمانبردار ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں پر بھی اللہ ان کے اجر اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ ہوتے ہیں نافرمان، جو لوگ ہوتے ہیں شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے، انہیں دنیا کی زندگی میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور موت کے بعد بھی پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس لیے جو شریعت اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور یہ شریعت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ جس طرح قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا لایا ہوا دین قیامت کی صبح تک ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب اس دین کا اختتام کیا نا، تو کیا ارشاد فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین کل میں نے حضرت آدم سے شروع کیا تھا، آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک کسی نبی نے نہیں آنا، قیامت کی صبح تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی شریعت رہے گی، اور طریقہ بھی وہی ہوگا جو امام الانبیاء نے اس شریعت کو، اس قرآن کو، اس احکامات کو مخلوق تک پہنچانے کا جو طریقہ اختیار کیا، صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ بھی قیامت کی صبح تک اسی طرح باقی رہے گا۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی بندہ کہے کہ میں دین کی تشہیر کروں گا، نشر و ارشاد کروں گا، تو اس کے اندر تو وہ بنیادی طور پر جو اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، چونکہ اس نے طریقہ بدل دیا۔ آج دیکھیں، بڑے عجیب وقت سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے عجیب وقت سے۔ آج وقت کتنی تیزی سے بدل رہا ہے، کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہوں نے پچھلی صدی کا دور بھی دیکھا ہے، اس صدی کے بھی 22 سال گزر گئے، پچھلی صدی کا بھی وقت دیکھا ہے۔ یہ قریب قریب کی میں بات کر رہا ہوں جی۔ 80 کی دہائی کے بعد وقت کیسے بدلا، پھر 90 کی دہائی کے بعد کیسے بدلا، پھر 2000 کے بعد کیسے بدلا، اور 2000 کے بعد وقت اتنی تیزی سے بدلا، مخلوق کے اندر اتنی جدت آ گئی کہ ہر چیز اپنی انتہا تک پہنچ گئی، ہر چیز اپنی انتہا تک پہنچ گئی۔ اور دیکھیے، آج
سیرت کے موضوع پر کتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے جلسے، بارونق جلسے ہوتے ہیں۔ سیرت کے موضوع پر جلسے بارونق ہو رہے ہیں اور ہماری روحیں اتنی بے رونق ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج سیرت کے موضوع پر کتنے جلسے ہو رہے ہیں، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر صوبے کے اندر۔ پہلے یہ گہما گہمی نہیں تھی، پہلے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دہائیوں کے اندر جو گہما گہمی آئی ہے نا، سیرت کے پر رونق جلسے ہو رہے ہیں، ہماری روحیں اتنی بے رونق ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ پریس کے نظام، یہ کتابوں کے چھپنے کے نظام، یہ امام الانبیاء کی سیرت پر جو مضمون لکھے جاتے ہیں، رسائل لکھے جاتے ہیں، کس قدر تیزی سے یہ تشہیر ہو رہی ہے سیرت کی، لیکن دن بدن ہماری سیرت بدصورت کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری سیرت بدصورت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بات سوچنے کی ہے، جبکہ پہلے صدیوں کے اندر یہ گہما گہمی نہیں تھی، نہ یہ کتابوں کا یہ نظام تھا، اور نہ یہ مضامین رسائل جو یہ آج کل جی ہفتہ وار آ رہے ہیں، مہینہ وار آ رہے ہیں، روزانہ، لیکن دن بدن ہماری سیرت بدسیرتی کے اندر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں جی، اور سیرت پر کتابیں بھی بڑی لکھی جا رہی ہیں، لیکن ہم سیرت سے دن بدن گھڑی بگھڑی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ امام الانبیاء کو ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے امام الانبیاء کو بطور نبی کے تو مانا، پر بطور نمونے کے ہم نے نہیں مانا۔ ہم نے کہا نہیں، بطور نمونے کے ہم آپ کو نہیں مانیں گے، بطور نبی کے ہم آپ کو مانیں گے۔ تو دنیا میں نبی صرف اس لیے نہیں آتا کہ اسے صرف نبی مانا جائے بس۔ دنیا میں جو اللہ نبی بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس نبی کو میں باقی مخلوق کے لیے، اس کی امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجوں، تاکہ ان کی جو امت ہو وہ ان کے نقش قدم پر چلے اور نقش قدم کو اختیار کرے اور اسی کے اندر اپنی کامیابی اور کامرانی سمجھے۔ لیکن آج ایسے نہیں ہے۔ آج ہم سیرت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے امام الانبیاء کو جو نمونہ مان کے ہم نے چلنا تھا، آج ہم نے وہ نمونہ امام الانبیاء کو نہیں مانا، بلکہ غیر کو ہم نے نمونہ مان کر پھر سمجھیں، پھر چلیں۔ غیر کو نمونہ مان کر پھر اس کی زندگی پر ہم چلیں تو ہماری زندگی کے اندر بے رونقی تو خود بخود آ جائے گی۔ آج سنتیں کتنی ہیں امام الانبیاء کی۔ ہمارے مجدد الفسانی کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا، حضرت مجدد الفسانی ایک مرتبہ آئے، بڑے تھکے ہوئے تھے، ان کا معمول تھا کہ سوتے بھی سنت کے مطابق قبلے کی طرف رخ کر کے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتنے تھکے ہوئے تھے، جو ہی گھر آئے نا مجدد الفسانی لیٹے، اور وہیں انہیں خیال آیا کہ میں لیٹ تو گیا ہوں پر سنت کے مطابق نہیں لیٹا۔ کہتے ہیں ان کے گھر والے مجدد الفسانی اٹھے، یعنی ادھر سے کروٹ بدل کے نہیں، اٹھے، تھوڑی سی چہل قدمی کی، پھر آئے، آ کر پھر سنت کے مطابق۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ تو آج سے 2 صدیاں پہلے کی بات ہے، جس دور کے اندر اتنی جدت نہیں تھی، آج بڑی جدت ہے۔ آج ہم کتنے دور ہیں۔ دیکھیے وہ دور کوئی اتنا جدید تو نہیں تھا، نہ ٹی وی تھی، نہ آج کی طرح یہ جدید چیزیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سنت کو معیار بنایا ہوا تھا اللہ رب العزت نے انہیں مقام۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا کہ شدید جنگ شروع ہے، دوپہر کا وقت ہے، جنگ شروع ہے، اور آئے نا بالا کوٹ کی وادیوں میں سکھوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، بالا کوٹ کی وادیوں میں، کب چادر لے کے دوپہر کے وقت سو گئے۔ ایک شاگرد کہنے لگا حضرت ادھر گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں۔
فرمایا کئی دنوں سے سویا بھی نہیں ہوں، تھکا بھی بہت ہوں، لیکن یہ اس وقت کیلولا کرنا یہ سنت ہے، اور جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک لے کر یہ سنت مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ بس کیلولا 10 منٹ کے لیے لیٹنا، یہ سنت آج تک مجھ سے نہیں چھوٹی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو وضو کرتے تھے اور دامن نچوڑے نا تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، یہ تو وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر! انسان کو اللہ نے فرشتوں سے افضل پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم، آج یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ماحول کیوں نہیں بدل رہا؟ ہماری سیرت کیوں نہیں بدل رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بطور نبی اور بطور رسول کے مانا ہے، ہم نے آپ کو بطور نمونے کے نہیں مانا۔ آج جب تک ہم امام الانبیاء کو بطور نمونے کے نہیں مانیں گے، خدا کی قسم دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، بے رونق زندگی گزرے گی، پریشان کن زندگی گزرے گی، ہماری زندگی کے اندر وہ قلبی سکون وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کو پھر نمونہ مان کر آپ کے حکموں کے مطابق آپ کی سنتوں کو اختیار کر کے دنیا کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر اللہ رب العزت آنے والی پریشانیوں پر بھی اللہ ہمیں اجر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی